بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو اور پڑھ کے امام زمانوں کا دیا کرو، لیکن صلوات و اجل فرجہم کے ساتھ پڑھو۔ جتنا تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں رہے گا اتنا تمہارا رشتہ بنے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے تو آپ کوشش کرتے کہ اس سے آپ ملاقات کریں، لیکن افسوس کہ آج ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کبھی بھی نہیں کرتے۔ بہت کم ایسے شیعہ ہوں گے، بہت کم ایسے شیعہ ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ہو، لیکن ہماری عام دعاؤں میں یہ دعا نہیں رہتی۔ ہم دعا میں 1000 دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، یہ نو پرابلم، یو کین آسک 1000 دعاز، نو پرابلم، بٹ یہ بھی تو دعا کرو کہ جس کے صدقے میں تم زندہ ہو اس سے بھی ملو۔ دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنے کی میری خواہش ہے، لیکن جس سے ملنا چاہیے اس سے نہیں، اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہم 1000 دعائیں کریں گے کہ مجھے اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، لیکن یہ تصور نہیں کہ میں امام سے ملاقات کروں۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ آپ ملاقات امام ایک دفعہ کرو، ایک دفعہ، اس کے بعد دیکھو تمہاری زندگی۔ تم کو تصور نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ہوگی تو تم کو کیا بینیفٹس ہیں۔ ہم نہیں مل سکتے، میں بار بار بول رہا، ہم نہیں مل سکتے، امام چاہے تو ہم سے مل سکتا۔ موبا میں آپ کو ٹائم ہے، پہلی چیز امام سے ملنے کے لیے پہلی چیز جو چیز کرنا ہے نا، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، غیبتوں سے بچانا، ایلیگیشن بہتان سے بچانا، تو تمہاری دعا اللہ کے سامنے جاتی ہے۔ میں بیٹھ کے فلاں مومن فلاں مومن فلاں مومن کی بیٹھ کے بات کروں، کھانا کھانے کے بعد میں گروپ کے ساتھ بیٹھا، ارے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ختم۔ پھر تمہاری زبان سے جب تم دعا مانگو گے نا، وہ دعا ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ واجبات پہ عمل کرو۔ دوسری چیز، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ زبان کا گناہ ایسا ہے جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں، مدر آف آل ڈیزیز۔ کیوں؟ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ ہم بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد اسی میں آ جاتا، بہتان اسی میں آ جاتا۔ کوشش کرو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، کوشش کرو کہ ان گناہوں سے میں بچ جاؤں، پھر میں اپنی زبان سے بولوں کہ یا ولدی یا امام مہدی یا امام مہدی ادے، تو پھر امام تمہارے جواب بھی دیتا۔ ورنہ اگر غیبتیں کرتے رہو گے نا، تمہاری آواز ہی نہیں پہنچتی۔ یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ دوسری چیز، آنکھ کے گناہ سے بچانا۔ ان آنکھوں سے میں امام کو کیسے دیکھوں گا؟ ہاؤ کین آئی سی امام؟ جن آنکھوں سے میں نے گناہ کیے، اللہ مجھے معاف کرے، جن آنکھوں سے میں نے گناہ کیے ہیں۔ اچھا، آپ کسی کو پوچھو تم گناہ کرتے ہو، بولتے میں نہیں کرتا، ہم کو احساس ہے گناہ ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز، امام سے ملنے کے لیے جو چیز کو تم کو کنٹرول کرنا ہے وہ ہے رزق حرام۔ رزق حرام ہوگا تم امام سے کبھی نہیں ملو گے، امام تمہارے پاس آئے گا ہی نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ موبا میں امام نہیں آتے، موبا کے اندر، تمہارے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے امام، لیکن ہماری وہ ٹرائی، وہ کوشش، وہ تڑپ، وہ کھرب، وہ بے چینی ویسی ہو۔ ہر فرائیڈے تڑپتے رہو۔ اب آپ کو میں اور بات بولوں، ابھی تاریخ گزر گئی امام کے ظہور کی، کون سی تاریخ تھی؟ جمعہ بھی گزرا، عاشورہ بھی گزرا، ہم نے ٹرائی کیا، اب 15 شعبان آنے والی ہے، لیکن ہمارے پاس، ہم کو معلوم ہی نہیں، صرف سلام کرنا کافی نہیں۔ جیسا ہم اب آپ لوگ دعا کرتے ہیں یہاں پہ، یا مہدی، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ زیارت کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں نا، یا صاحب زمان ادرک نہیں بولتے، جو بھی آپ، بہت اچھی دعا ہے، ویری گڈ، لیکن کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہاں سے بول رہے ہیں، زبان سے، دل سے کیا بول رہے ہیں؟ ہم روزانہ صبح میں اٹھ کے کیا امام کو سلام کر رہے ہیں؟ when you get up in the morning، بیڈ سے باہر آتے سلام کرتے، تو تمہارا دن سٹارٹ ہوتا ہے امام سے، تمہارا دن سٹارٹ ہوتا سلام سے۔ آپ انصاف سے بولو، جب تم گھر میں اٹھتے، تمہارا باپ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کو سلام علیکم بولتے؟ ایٹیکیٹ ہے نا، اٹس ایٹیکیٹ نا، کہ باپ ماں تمہارے سامنے آئے صبح اٹھنے کے بعد تو یو سے سلام علیکم، رائٹ؟ باپ ماں کو سلام کرتے، یہ باپ ماں سے زیادہ ہے۔
ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جیسا اللہ مرسیفل ہے ویسے امام بھی ویسی مرسیفل ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے امام کے لیے بٹ اسٹل ہی از گیونگ اس. ہم کچھ نہیں کر رہے امام کے بٹ اسٹل ہی از ٹیکنگ کیئر آف اس. تو میری خواہش یہی آپ سے کہ فکر کرو, سوچو, 5 منٹ نکالو ایوری ڈے امام کے لیے. اس کے لیے یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں ایک ایک جملے میں ایک ایک گناہ بول رہا, ورنہ میری ایک ایک مجلس ہے پورے گناہ, پوری مجلس پڑھو ایک گناہ کے اوپر, غیبت کے اوپر, بہتان کے اوپر, رزق حرام کے اوپر. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, 30-40 منٹ پڑھوں گا بس. تو کوشش کرو کہ زمانے کے امام سے کلوز ہو جاؤ, اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا, کان کے گناہ سے, زبان کے گناہ سے, آنکھ کے گناہ سے. یہ 3 گناہ ایسے جس سے تم امام سے اتنی دور ہو جاتے ہیں. You don't get close to your امام. امام سے کلوز کون ہوتا؟ یہ 3 گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا. ایٹ لیسٹ ایک گناہ سے تو بچ جاؤ, ایٹ لیسٹ ایک چیز سے تو بچ جاؤ. اس کے بعد پھر دیکھو کہ مولا تمہاری مدد کر. موا میں لٹرلی تم گرو کرو گے لٹرلی. اور امام کی وہ زیارت کوشش کرو ہر جمعے کو پڑھنے کی. اب یہ جمعہ گزر گیا, ڈزنٹ میٹر, آج بھی پڑھ سکتے. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو ڈیوائن پرل. ہو سکتا تمہارے پاس ہو ڈیوائن پرل ایپ جو ہے ڈیوائن پرل کا, اس میں یہ زیارت موجود ہے. ڈیوائن پرل کا ایپ اسمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں ساری یہ زیارت ہے امام کی. کون سی زیارت؟ دا ریکمینڈڈ زیارت, دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت. اتنی ریکمینڈڈ زیارت ہے یہ کہ اس کے لیے ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر کوئی شخص یہ زیارت ایک جگہ پہ آپ روز آ کے یہاں امام کے روزے میں پڑھ سکتے, ایک جگہ پہ روز, ایک جگہ ایک ٹائم. تمہارے حاجات اگر پہاڑ کے اتنی ہو, کوئی حاجت تمہاری پوری نہیں ہو رہی, یہ زیارت پڑھو, 40 دن پڑھو, تو یو ول فیل. ایک جگہ پہ ایک ٹائم پہ اگر کوئی پڑھے نا تو تم دیکھیں گے 9 دن 18 دن ایسے دنوں کے بعد تم فیل کریں گے کہ جیسے تمہاری زیارت جب پڑھ رہے تو کوئی تمہارے بازو آ کے کھڑا ہوا ہے. محفل میں امام آتا, تم یہ زیارت سٹارٹ کرو, کچھ نہیں نا 5 منٹ نکالو امام کے لیے. میری ریکویسٹ ہے تم سے, جسٹ اسپیئر 5 منٹس اور نکال کے یہ زیارت پڑھو. کون سی زیارت ہے؟ زیارت آل یاسین. یہ زیارت میں 12 اماموں کے نام ہیں. یہ زیارت میں تلخین میں جیسے آپ حق ہے, موت حق ہے, صراط حق ہے, اس طرح اس میں بولتے ہیں. یہ زیارت آخری زمانے میں, یہ زمانے کے لیے سب سے ریکمینڈڈ زیارت ہے. کوشش کرو یہ زیارت پڑھنے. یہ زیارت سے تم امام سے قریب ہوتے. 40 دن پڑھو خالی. آپ پڑھ کے دیکھو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا چینج آتا. تمہارے 24 گھنٹے میں اگر تم 5 منٹ امام کو سلام کے لیے نہیں نکال رہے تو فائدہ کیا ہے؟ واٹ از دا یوز؟ کوشش کرو کہ یہ کام کرنے کی, کہ امام سے قریب ہونے کی. اس لیے کہ امام کو اطاعت گزار اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے. امام کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جیسے ہم ہیں, ویسا نہیں کہ زبان سے کچھ بول رہے عمل کچھ کر. اوبیڈینٹ چاہیے. اور آج اوبیڈینٹ کس کو بولتے ہیں؟ اطاعت گزار. آپ کسی سے بات کرو تم اطاعت گزار ہو تو بولتا ہے یس آئی ایم ویری اوبیڈینٹ ٹو مائی امام. تمہارا ماں ہو, تمہارا باپ ہو, اگر تم ماں باپ کے ساتھ اوبیڈینٹ نہیں ہے تو ماں باپ راضی ہوتے؟ 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا بول رہا کہ مولا آئی لو یو, اپنے باپ کو بولتا, ماں کو بولتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن بات ہی نہیں سنتا. باپ بول رہا یہ مت کرو, ہم کو وہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ باپ بول رہا یہ مت کرو, ہم کو وہی کرنا ہے. پھر میں بول رہا کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں. یہی چیز آج ہمارے پاس ہے. میں بول رہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن بات نہیں سنوں گا آپ کی. اگر آپ بول رہے یہ مت کرو تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ کوشش کرو کہ اوبیڈینٹ بنو. اوبیڈینٹ جتنے تم اوبیڈینٹ بنو گے نا اتنا تمہارا فائدہ ہے. دوستوں میں ایک بات بولوں, یہ زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے, ببل کی طرح ختم ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل نہیں. میں آپ کو ایک قصہ سنا تھا. ابھی میں کل شاید مدیس میں یہاں بھاؤ نگر کی بات کی تھی.
मियामी अमेरिका में एक सिटी है, वेरी फेमस सिटी है, आप यूथ जानता होगा, बीचेस है वहाँ पे, टोटल बीचेस है एंड वेरी टूरिस्ट प्लेस मियामी। आप देखो लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, देखो खाली ज़िंदगी देखो, ज़िंदगी क्या है, कितनी शॉर्ट है। यंग कपल, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, इमाम बारगाह से थर्सडे के दिन वहाँ सब लोग सेंटर जाते, इमाम बारगाह जाते, जैसे यहाँ पे भी आते होंगे आप लोग। तो थर्सडे मजलिस करके हस्बैंड वाइफ, यंग कपल, वेरी यंग कपल, बच्चे के साथ, 2-3 साल पुरानी बात है, निकल के जा रहे थे घर को अपने। तो मियामी रोड के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर वहाँ बीचेस है पूरे, तो बीचेस के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा था, काम चल रहा था, तो वो लोग लाइट्स वाइट्स पूरे लगा दिए थे। ये आ रहा था, मुझे वो स्पॉट बताया उन लोगों ने कि मौलाना यही वो स्पॉट था कि जहाँ पे वो गाड़ी अंदर गई। अजीब अजीब है। इमाम बारगाह से निकला, न्याज खा के निकला, वाइफ बाजू पे टिकी है, बच्चा पीछे 6-7 साल का, निकल के सीधा वो एक स्पॉट पे पहुंचा, उसको छींक आई, छींक का आना था, उसकी स्टीयरिंग घूम गई, 1 सेकंड में वो पानी में चला गया। क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। गाड़ी चलते चलते एकदम राइट पे मुड़ गई, लेफ्ट पे मुड़ गई, वो सीधा पहुंचा, उसने जाके ब्रेक मारा। जब ब्रेक मारा तो पानी जो है कार के डोर्स तक आ गया था। वहां कंस्ट्रक्शन लेबर था, लेबर काम कर रहा था, रात का वक्त, वो लोग सब भागते हुए आए, कार से रुक गए, भागते हुए आए तो इसने अपनी वाइफ से कहा कि बेल्ट को खोलो और बच्चे को निकालो। लेबर से कहा कि मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को बाहर ले लो। बीवी बाहर निकल गई, बच्चा भी बाहर निकल गया। अब इसको पीछे आना था, रिवर्स करना था, ठीक है, रिवर्स करना। बीवी वहीं खड़ी हुई है, बच्चा भी सामने खड़ा हुआ है, अब इसको रिवर्स लेना है। रिवर्स की जगह कौन सा गियर पड़ा, वो सीधा पानी के अंदर 20 मीटर नीचे चला गया। 1 सेकंड में हंगामा मच गया। 2-3 घंटे बाद फायर फाइटर्स आए, सब आए, निकाला तो ही इज डेड। अपनी आंखों से बीवी ने देखा शौहर को मरते हुए, और बहुत ही मियामी का सबसे अच्छा इंसान बोलते हैं उसको, वेरी डिसेंट फैमिली, कराची की फैमिली थी, वेरी डिसेंट फैमिली। ये लाइफ है। मैंने यही कहा कि इसकी मौत हम सब के लिए एक अलार्म है। वो घर से निकलते वक्त, इमाम बारगाह से बाहर आते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि अब ये मेरी आखिरी चीज है, अब मैं नहीं आऊंगा वापस। जो उसने, वो तो लकी था, खाना जो खाया वो तो नियाज़ हुसैन खाया, आखिरी जो रिज़्क़ गया पेट में नियाज़ हुसैन गया। हमारा क्या होने वाला है? वेयर आर वी गोइंग? हम कहा, हमारा क्या हो? कभी भी घर से निकलो, ऑलवेज ऑलवेज तुम घर से निकलो तो सलाम करके निकलो। 4 सलाम ये करके निकल के देखो फिर क्या होता। सलाम अला हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब, ये बोल दिया। खाली अपनी गर्दन को ऐसा राइट पे करो, बोलो सलाम अलैकुम या गरीब अल गरीब। जब सफर पे जाते, ट्रैवल करते, सुबह में तुम घर से ऑफिस जा रहे, घर से कॉलेज जा रहे, घर से किसी काम के लिए जा रहे, ये 4 सलाम इमाम हुसैन को, सलाम अला हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब, फिर राइट पे मुड़ के सलाम अलैकुम या गरीब अल गरीब, फिर एक हाथ सर पे रख के सलाम अलैकुम या इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। बस अज्जल फरज, आदत डालो, जोर से बोले तो 1 सेकंड में खत्म हो गया। तो मैंने ये कहा कि इसकी मौत अलार्म है हम सब के लिए। आप सोचो पूरे शहर में हंगामा मच गया। इसका बेटे ने बाप की जनाजे पे नौहा भी पड़ा था, 7-8 साल का बच्चा। तो ये लाइफ है, दिस इज अवर लाइफ। अगर इंसान ये सोच के जिंदगी गुजारेगा ना तो ये सारे गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लेगा और एंड ही विल गेट क्लोज टू इमाम। आपको मालूम है इमाम ने और क्या कहा? अगर कोई मुझे पुकारता है
کوئی میرے قریب آتا ہے. تیسرا جملہ سننا, کوئی میرا حق ادا کرتا ہے, حق ادا کرتا ہے, میں اس کے جنازے پہ آؤں گا. امام آ کے نماز پڑھتا ہے. اگر تم حق ادا کرو گے امام کا تو تمہاری جنازے پہ امام آ کے تمہاری نماز پڑھے گا. وہ کتنا خوش نصیب انسان کہ جس کا جنازہ امام پڑھے.